كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق اللہ العظیم۔ 10 ہجری تک کل ہم پہنچ چکے تھے، اور یہ بات چل رہی تھی کہ جب مکہ فتح ہو گیا، آس پاس کے قبائل بھی سارے فتح ہو گئے، مشرکین کا زور ٹوٹ گیا، اس خطے کے اندر کوئی مد مقابل قابل ذکر دشمن نہ رہ گیا۔ وہ جو ڈھیر سارے لوگ انتظار میں تھے کہ اگر مکہ فتح ہو گیا تو یہ دلیل ہے اس کے سچا ہونے کی، کیونکہ مکے پر کوئی سچا بندہ اگر نہ ہو تو غالب نہیں آ سکتا، جس کی مثال ہاتھی والوں کا واقعہ ہے۔ تو اب جس وقت یہ مکہ بھی فتح ہو گیا، اب تو قرآن مجید کے الفاظ یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ جو ہے فوجوں کی صورت کے اندر آنے لگے۔ تو یہی لکھا ہے کہ وفود کی آمد ہو رہی ہے اور لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور اپنی ہمدردیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ اب اسلام جس وقت پھیل گیا تو ریاست مدینہ اس کو منظم کرنے کے لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ اکرام کو مختلف علاقوں کا گورنر بنایا، اور اس طرح اسلامی ریاست جو ہے اس کو مضبوط کیا۔ سب گورنروں کی اب وہ تفصیل تو نہیں بتائی جا سکتی، اگر کوئی خواہش مند ہو سیرت کی کتابوں کی طرف رجوع کر لے۔ صرف ایک گورنر ان کا واقعہ سنا دیتا ہوں، نام ہے ان کا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں۔ کس جگہ کا؟ یمن کا۔ یہ دیکھ لیں آج دنیا میں جو نقشہ ہے، موجودہ جغرافیائی صورتحال، کہ اس وقت کا ایک ایک ملک اس وقت کا ایک ایک صوبہ تھا، کتنی جو ہے اسلام کو اللہ نے وسعت دی۔ اب یمن جو ہے اس کی طرف گورنر بنا کر بھیجا جا رہا ہے، کس کو؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت سعد بن معاذ کو رحمت سعد معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جزاک اللہ خیرہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کے بھیجا جا رہا۔ تو رحمت کائنات انہیں ہدایات دے رہے، فرمایا معاذ جس قوم کی طرف تم جا رہے ہو گورنر بن کے جانا ہے، تمہاری طرف لوگوں نے آنا ہے اپنے جھگڑوں کا فیصلہ لے کر۔ بما تقضی یا معاذ، اے معاذ لوگوں کے فیصلے کیسے کرو گے؟ حضرت فرمانے لگے اقضی بکتاب اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہی تعلیم ہے، آپ نے ہی جو تربیت کی ہے، اس کے مطابق آنے والے جھگڑوں کے فیصلے میں کس سے کروں گا؟ کتاب اللہ سے۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اے معاذ اگر اس جھگڑے کا فیصلہ کتاب اللہ میں نہ ہوا تو پھر
فرمایا جی فابی سنتی رسول اللہ، اللہ کے نبی میں آپ کی سنت مبارکہ اور آپ کی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کروں۔ تیسرا سوال فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر میری سنت کے اندر بھی وہ چیز تمہیں نہ ملی، اے معاذ پھر کیا کرو گے؟ فرمایا اجتہد برأیی، یا رسول اللہ پھر میں اپنی رائے کے ساتھ اجتہاد کروں گا۔ کیا کروں گا؟ رائے کے ساتھ اجتہاد کروں گا۔ یہ اجتہاد کیا ہوتا ہے اور کون کر سکتا ہے؟ اجتہاد جس بندے کو قرآنی علوم کے اوپر دسترس ہو، قرآنی علوم کے اندر ماہر ہو، احادیث کے اندر ماہر ہو، تو وہ بندہ کیا کر سکتا ہے؟ اجتہاد۔ اجتہاد کا مطلب کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو تلاش کرنا۔ اس کی سادہ سی مثال سمجھ لیں۔ ایک بندہ ہے، آپ ہی بیٹھے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے، سامنے آپ کے پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے۔ اب اس پانی کے گلاس کے اندر جو ہے یہ آیا ہے ڈیمو، بھیڑ آیا، اب وہ اس کے اندر گر گیا۔ اب یہ پانی آپ کے لیے پینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ آپ نے تلاش کرنا شروع کیا، یقیناً آپ تلاش نہیں کر سکتے۔ یہ کون تلاش کرے گا؟ وہی بندہ جسے قرآن و سنت پر عبور ہو۔ آپ کسی عالم دین کے پاس جائیں گے، اس سے پوچھیں گے، اب اس نے پورے قرآن مجید پر نگاہ دوڑائی، پورے قرآن مجید میں کہیں بھی مشروبات کے اندر، لکوڈ چیزوں کے اندر بھیڑ کے گرنے کا واقعہ انہیں نظر نہیں آیا۔ پھر اس نے احادیث کو ٹٹولا، احادیث کا مطالعہ کرنے سے بھیڑ تو نظر نہیں آیا، البتہ حدیث کے اندر یہ بات مل گئی کہ اگر تمہارے پینے والی چیز کے اندر مکھی گر جائے تو فرمایا کہ پھر کیا کرو؟ مکھی کے ایک پر کے اندر بیماری، دوسرے کے اندر شفا ہے۔ مکھی کی عادت ہے کہ بیماری والا پر جو ہے وہ ڈبو دیتی ہے اور وہ شفا والا پر اوپر رکھتی ہے۔ اس کو ڈبو کر، ساری مکھی کو ڈبو کر آپ کیا کرو؟ پینا چاہو تو پی سکو۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں، شریعت نے لازم نہیں قرار دیا کہ اب ضرور اس کو پیو۔ ہر بندے کی اپنی طبیعت ہے، آپ نہیں پینا چاہتے بالکل نہ پئیں، شریعت آپ کو مجبور ہی نہیں کرتی۔ ہاں آپ پینا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس اس کے علاوہ پانی کوئی نہیں، آپ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو شریعت نے یہ طریقہ بتایا کہ کیا کرو؟ اس کو ساری کو ڈبو اور پھر اس کو نکال کے اس کو استعمال کر لو۔ ہمارے ساتھ ایک ساتھی پڑھتا تھا دیہات کا، تو جب اس نے یہ حدیث سنی کہنے لگا نہیں سی تسلی ہوئی تو پھر بھی تسلی کر لو، ساری مکھی نے ڈبو کے۔ طالب علمی کے زمانے کی باتیں عجیب ہوتی ہیں۔ اب جس وقت انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے مکھی کا ذکر مل گیا، بھیڑ کا، مچھر کا یہ ذکر نہیں ہے، اب انہوں نے اجتہاد کیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ مکھی کے اندر اپنا خون نہیں ہے، لہذا اتنی جسامت کا جو جانور بھی پانی میں یا کسی مشروب میں گر جائے اور اس کے اندر اپنا خون نہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس پر یہی حکم لگانا چاہیے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد۔ مچھر گر گیا، اس کا بھی یہی طریقہ ہے۔ اسی جسامت کا ملتا جلتا کوئی بھی جانور گر گیا تو اس کا یہی طریقہ ہے۔ آپ شاید سمجھیں گے کہ مچھر کے اندر خون ہوتا ہے، مچھر کے اندر خون نہیں، وہ ہمارا ہی چوسا ہوتا ہے، اس نے جو اس کے پاس ہوتا ہے، اپنا خون نہیں ہوتا۔ اب یہ اجتہاد میں نے بتایا کرے گا کون؟ قرآن و حدیث پر جسے مکمل عبور ہو، عالم بھی نہیں، جس کو عبور ہو، اس کے ذہن میں ہر چیز جو ہے وہ موجود ہو، وہ بندہ اجتہاد کر سکتا ہے۔ اب اسی اجتہاد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتہد بندہ جب اجتہاد کرتا ہے، اگر اجتہاد کے اندر بالکل ٹھیک پہنچ جائے تو فرمایا اس کو 2 اجر ملتا ہے، اور اگر اجتہاد کے اندر غلطی کر جائے تو اس کو فرمایا 11 اجر ملتا ہے۔ 1 اجر پھر بھی ملتا ہے، غلطی کر دی پھر بھی 1 اجر مل گیا، اور اگر اجتہاد میں بالکل صحیح پہنچا تو پھر کتنا اجر ملا؟ 2 اجر ملا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی غیر مجتہد بندہ اجتہاد کرے، میں مجتہد نہیں ہوں، اب میں اجتہاد کرتا ہوں، اپنی جو ہے نا وہ ذہن کے ساتھ ٹامک ٹوئیاں مارتا ہوں، اپنے ذہن کے ساتھ سوچ کے تو میں کیا کر لیتا ہوں؟ اجتہاد کر لیتا ہوں۔ اب اگر
اجتہاد میرا ٹھیک بھی ہو جائے گا تب بھی میں مجرم ہوں شریعت کا اور میں گناہگار ہوں۔ اس کی پھر مثال وضاحت کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی سرجن ہے، ڈاکٹر ہے، اس کے پاس ڈگری ہے سرجری کی، وہ آپریشن کرتا ہے، آپریشن ہو گیا کامیاب، ٹھیک ہے جی، اور اگر آپریشن میں مریض کی موت واقع ہو جائے تو اس پر پرچہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کے پاس ڈگری موجود ہے، اس نے یہ سارا عمل جو ہے پڑھا ہوا ہے، اتھینٹک بندہ ہے، مستند ہے، اس لیے اس پر پرچہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی عطائی ڈاکٹر جس نے پڑھا ہوا نہیں ہے، سرجن نہیں ہے، اگر وہ کرتا ہے سرجری، کسی کا آپریشن کرتا ہے، آپریشن بالکل کامیاب ہو گیا، اس پر پرچہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لازمی ہوگا کہ تیرے پاس یہ ڈگری نہیں تھی، تو نے یہ خباثت کی کیوں ہے؟ یہی حالت ہے مجتہد بندے کی۔ مجتہد بندہ اجتہاد میں غلطی بھی کرے گا تب بھی اکار اجر اس کو مل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ ایک مستقل عنوان ہے اجتہاد کا اور قیاس کا، تو یہ یہیں سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت معاذ فرما رہے ہیں اللہ کے نبی اگر مجھے وہ بات قرآن میں نہ ملی، حدیث میں نہ ملی، تو میں کیا کروں گا؟ اجتہاد کروں گا اپنی رائے کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا نہیں ہے، کیوں بھائی تم اجتہاد کرو گے؟ آپ انہیں دعا دے رہے ہیں، فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اللہ کے رسول کے قاصد کو بالکل صحیح معنوں کے اندر اس کی رہنمائی کی ہے۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہدایات دے رہے ہیں اور ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ جس قوم کے اندر جا رہے ہو ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمانا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل ساتھ چلنے لگے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا معاذ سواری پہ سوار ہو۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ چل رہے ہیں؟ فرمایا میں کہہ رہا ہوں سوار ہو۔ اب اندازہ کریں کیا شان کریمانہ ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل سواری پہ ہیں، رسول اللہ ان کی سواری کی لگام پکڑ کر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ حضرت سعد نے حکم سمجھ کر حکم کو ادب سے اوپر رکھا، الامر فوق الادب، کہ مجھے حکم ہوا ہے، وگرنہ حضرت سعد کبھی ایسا نہ کرتے۔ اللہ اکبر، حضرت معاذ ابن جبل کبھی ایسا نہ کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت معاذ چل رہے ہیں، رسول اللہ بھی چل رہے ہیں، اور کرتے کرتے چلتے چلتے مدینے سے باہر آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے معاذ ہو سکتا ہے تیرے ساتھ دوبارہ میری ملاقات نہ ہو، اے معاذ ہو سکتا ہے جب تو دوبارہ کبھی مدینہ میں آئے تو ہو سکتا ہے پھر میری قبر کے اوپر ہی آئے، میرے ساتھ جو ہے تیری ملاقات دوبارہ نہ ہو سکے۔ حضرت معاذ کی تو چیخیں نکل گئیں، فرمانے لگے یا رسول اللہ، فرمایا ہاں یہ ایک اللہ کا نظام ہے، اللہ نے سب کے لیے بنایا ہوا ہے۔ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر اور دیگر صحابہ کو دوسرے جو ہے نا صوبوں کی طرف آپ نے گورنر بنا کر رخصت کر دیا۔ اب یہ 10 ہجری ہے، کرتے کرتے آخری مہینہ آ گیا، اور آخری مہینہ جو ہوتا ہے اسلامی مہینوں میں وہ کون سا ہوتا ہے؟ ذی الحجہ کا مہینہ ہوتا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے سے پہلا مہینہ ذی قعدہ کا مہینہ ہوتا ہے۔ ذی قعدہ کے 26 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ طیبہ سے نکلتے ہیں، 26 ذی قعدہ کو، ہفتے کا دن ہے، اور ظہر کے بعد آپ روانگی فرما رہے ہیں۔ تمام ازواج مطہرات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، مہاجرین اور انصار وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر جب آپ پہنچتے ہیں تو اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر آپ نے احرام باندھا، اور اس لیے اونٹنی پر سوار ہو کر تاکہ سارے صحابہ اکرام جو ہیں اس کی یہ صورتحال دیکھ لیں۔ 4 ذی الحجہ کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ میں پہنچ چکے ہیں، اور مکہ میں پہنچ کر میرے مرشد دعا کر رہے ہیں اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تکریما و تعلیما، اے اللہ اپنے اس گھر کی شرافت کو بھی اور زیادہ کر دے، اس کی عزت کو بھی اور زیادہ کر دے، اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو امن نصیب فرما دے۔ اب یہ 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع ہے، اور سارے ایک لباس کے اندر ہیں، اور ایک رنگ کا لباس ہے، ایک ہی طرز کا لباس ہے،
اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں ہیں، صحابہ اکرام چل رہے ہیں اور سب کی زبان مقدس پر تلبیہ کے الفاظ ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بڑا عجیب سما بندھا ہوا ہے، او انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، ایک ہی لباس کے اندر وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل کر بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی عمرہ کرتے ہیں، عمرہ میں طواف کرتے ہیں، طواف کے بعد پھر استعلام کرتے ہیں، پھر 2 نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں، صفا اور مروہ جو ہیں پھر ان کی درمیان جو ہے وہ سعی کرتے ہیں، پھر مکہ میں رک جاتے ہیں۔ جس دن 8 ذی الحجہ کا دن آتا ہے تو 8 ذی الحجہ کو حاجیوں نے مینا کی طرف جانا ہوتا ہے، اور یہ رسول اللہ کی سنت مطہرہ سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 8 ذی الحجہ کو مینا میں پہنچ جاتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو ظہر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی طرف چل پڑتے ہیں، اور جس وقت مینا سے آپ عرفات کی طرف چلتے ہیں تقریباً 1,40,000 کے قریب جو ہے وہ صحابہ اکرام کا جمع غفیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات کے اندر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ خطبہ کیا ہے؟ پوری کی پوری انسانیت کا ایک چارٹر ہے، کوئی چیز اس خطبے کے اندر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی نہیں ہے۔ فرمایا لوگوں، خطبہ دے کر خطبے کے اندر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے مرشد فرماتے ہیں لوگوں میری بات غور سے سننا، میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد میں تمہیں مل سکوں یا نہ مل سکوں۔ 2 قسم کے الفاظ ہیں اس جگہ پر، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید کہ اس سال کے بعد اراکم میں تمہیں نہ دیکھ سکوں، شاید اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ سکوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیا سمجھیں؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ وفات کی طرف اشارہ ہے نا۔ فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے اس سال کے بعد اگلے سال حج پر میں تمہیں نہ دیکھ سکوں۔ معلوم ہو گیا کہ جس وقت بندہ جو ہے دنیا کی موت کا جام پی لے اس کے بعد یہ حواس خمسہ جو ہیں وہ معطل ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی امت کو سمجھا کر عقیدے کی اصلاح فرما رہے ہیں کہ سننا معطل، دیکھنا معطل، کھانا پینا چلنا پکڑنا چکھنا معطل، یہ سارے اعضاء معطل ہیں۔ فرمایا کہ میری باتوں کو غور سے سن لو، ہو سکتا ہے اگلے سال میں تمہیں دیکھ، یہ نہیں فرمایا کہ تم مجھے نہ دیکھ سکو، اراکم میں تمہیں نہ دیکھ سکوں۔ اور آگے فرمایا کہ لوگوں میری بات کو غور سے سنو، اللہ اکبر، لعلی لا احج حجتی بعد عامی ھذا خذوا عنی مناسککم، لوگوں حج کے مناسک، حج کے طریقے، عبادت کے طریقے مجھ سے سیکھ لو۔ لعلی لا احج حجتی بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے اس کے بعد میں اگلے سال حج نہ کر سکوں۔ یہاں بھی کیا اشارہ ہو رہا ہے کہ جس وقت بندے پر وفات آ جائے تو وفات کے بعد کوئی عبادت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اب یہ عقیدہ، اب یہ جو ہے ساری سیرت کی کتابوں میں بھی، بخاری میں بھی، سیاستہ میں بھی یہ سارے الفاظ ہیں، لیکن ایک جو ہے روایت سنائی جاتی ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس دن استاد جی کے بیٹے قاضی صاحب نے بھی بتایا کہ اللہ کا حکم ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، کہ عبادت کب تک کرنی ہے؟ موت تک کرنی ہے۔ موت آ گئی تو عبادت ختم، کیونکہ یہ دنیا یہ دار العمل ہے، موت کے بعد دار الجزا شروع ہو جانا ہے، تو اعمال کا تعلق جو ہے وہ موت تک ہے۔ قرآن مجید نے بھی یہ بتایا، تو مرشد بھی یہی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے کیا کرو؟ عبادت کے طریقے سیکھ لو، حج کے مناسک سیکھ لو، ہو سکتا ہے اگلے سال جو ہے میں حج نہ کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرما رہے ہیں لوگوں
انسانی حقوق کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ وہ لوگوں، جس طرح آج یہ مہینہ حرمت والا، جس طرح شہر یہ حرمت والا، اور جس طرح یہ گھر یہ حرمت والا، یہ دن حرمت والا، ان سب چیزوں کی حرمت اور عزت تمہارے نزدیک مسلم ہے، اسی طرح تمہارے مال جو ہیں یہ بھی حرمت والے، تمہارے خون بھی حرمت والے، تمہاری عزتیں بھی حرمت والی۔ کوئی بندہ کسی دوسرے کے مال کو بغیر اجازت کے استعمال نہیں کر سکتا، کوئی بندہ کسی کا خون نہیں بہا سکتا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ خواتین کی باری آئی تو فرمایا کہ لوگوں فاتقوا اللہ فی النساء، فرمایا خواتین کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، خواتین کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر کئی انسانی حقوق کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، اور یہ جتنی تنظیمیں ہیں یہ ساری کی ساری، اب کیا لفظ بولا جائے ان کے لیے، ان ساریوں کو ان کے پاس جو ہے کتوں کے حقوق ہیں، ان کے پاس جانوروں اور پرندوں کے حقوق ہیں، ان کے پاس حیوانی زندگی کے حقوق ہیں۔ ان خبیثوں کے پاس اگر نہیں ہے تو غزہ کے سسکتے ہوئے تڑپتے ہوئے معصوم بچوں کے حقوق ان کے پاس نہیں۔ آج ویکسین پلائی جا رہی ہے زبردست، اور وہ جو پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں وہ کسی کو یاد بھی نہیں، نہ اقوام متحدہ کو یاد ہے، نہ اور جو دنیا کے ادارے بنے ہوئے ہیں کسی کو یاد نہیں۔ میرے مرشد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان کیے ہیں ان سے بڑھ کر نہ کسی نے حقوق دیے ہیں انسانیت کو، اور نہ ان سے بڑھ کر کوئی مزید حقوق جو ہے دے سکتا ہے۔ حقوق جو ہے ان کا اینڈ کر دیا اور آخر کر دیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اللہ کا حکم سمجھ کر قبول ہے والا بول بول کر ان کو تم نے اپنی امان میں لے لیا ہے، اب ان کی ساری ضروریات جو ہیں وہ تمہارے ذمے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا مساوات اور فضیلت، فرمایا کہ عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ امیر کو غریب پر کوئی فضیلت نہیں، ذمہ دار کو کسی کمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ فرمایا فضیلت اگر ہے تو اللہ نے کس چیز میں رکھی ہے؟ فرمایا کہ فضیلت تقوی میں رکھی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں اس کی عزت زیادہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے، نوکروں کے ماتحت عملے کے حقوق بیان فرما رہے۔ فرمایا لوگوں اپنے ماتحت عملے کا اور غلاموں کا خیال رکھنا، جس طرح کا تم خود کھاتے ہو اسی طرح کا انہیں کھلانا، جس طرح کا خود پہنتے ہو اسی طرح کا انہیں پہنانا۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ آج یہ تعلیم بھی ہم سے رخصت ہو رہی ہے۔ کھانا جو ہے وہ ان کے لیے الگ ہے، اپنے لیے الگ ہے، اپنا بچا کھچا کھانا وہ ان کے آگے دیا جا رہا ہے۔ جس طرح کے کپڑے ہم خود پہنتے ہیں اس طرح کا جوڑا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طرح کا لباس ان کا ہو جائے۔ ہم یہ پسند ہی نہیں کرتے اس بات کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف بھی متوجہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا سنو، مجرم جو ہے اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے۔ باپ کو بیٹے کی وجہ سے اور بیٹے کو باپ کی وجہ سے سزا نہیں دی جائے۔ اجتماعی معاشرے کی طرف بات آئی تو فرمایا کہ ہر مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی کی عزت کو خراب کرے، کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ کسی کی عزت کو خراب کرے۔ اور فرمایا کہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف دے۔ آج یہ ساری چیزیں ہمارا کتنا عمل ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو کتنی فکر ہے کہ زندگی کے آخری سال ہیں، زندگی کے آخری ایام ہیں، اور یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنہیں بتا رہے ہیں؟ اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں، اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ ان پر تم نے عمل کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا امانت لو کسی سے یا قرض لو،
ہر صورت میں اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ حقوق العباد میں ہیں، اور حقوق العباد جو ہیں حقوق اللہ سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کی اصلاح کی، فرمایا لوگوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ یہ بات کل گزر بھی چکی ہے تفصیل کے ساتھ۔ اور فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کفر نہ اختیار کر لینا، اپنے رب سے تم نے ضرور ملنا ہے، اپنے اعمال کا تم سے وہ ضرور پوچھے گا، اعمال کا تم سے محاسبہ کرے گا۔ احتساب ہو رہا ہے نا کہ جو عمل بھی کرو، ہر عمل کرتے وقت ذہن کے اندر یہ بات رکھو کہ اللہ کے ہاں کھول دیں بے دروازہ، کہ اللہ کے ہاں ضرور اس عمل کی پوچھ ہونی ہے۔ اللہ کی قسم اگر آج میں اپنا ہر عمل جو ہے اس طرح تول کر کروں کہ اس عمل کا میں نے جواب دینا ہے، تو بہت سارے میرے اعمال جو ہیں وہ ٹھیک بھی ہو جائیں، لیکن میرے پاس پیمانے اور معیار دوہرے ہیں، لوگوں کے ساتھ سلوک میرے برے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ سلوک اچھا کریں۔ اب یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، جس طرح کا لوگوں کے ساتھ تم نے سلوک کرنا ہے اسی طرح تمہارے ساتھ سلوک ہونا ہے۔ لوگوں کو خوشیاں دو گے اللہ تمہیں بھی خوشیاں دے گا، لوگوں کو دکھ دو گے اللہ تمہیں بھی جو ہے وہ دکھ دے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ میرے بعد کفر نہیں کرنا، اللہ کو ضرور ملنا ہے، تم سے تمہارے اعمال کا ضرور وہ سوال کرے گا۔ اور فرمایا سنو، دین کے اندر افراط اور انتہا پسندی سے بچنا، افراط اور انتہا پسندی سے بچنا، یہ یاد رکھیں۔ ہر اختلافی معاملہ جو ہے، جہاں بھی اختلاف آ جائے، ہر اختلاف حق اور باطل کا نہیں ہوتا، ہر اختلاف کفر اور اسلام کا نہیں ہوتا۔ کئی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اور بنو قریظہ کی طرف جس وقت بھیجا وفد کو تو فرمایا کہ نماز عصر جو ہے بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، آدھے صحابہ نے رستے میں پڑھ لی، آدھے صحابہ نے جا کر پڑھ لی ادھر۔ ہاں تو آپ کو جب پتہ چلا تو کسی سے بھی نہیں فرمایا کہ تم نے غلط کیا ہے، دونوں کی تصویب کی ہے، حالانکہ دونوں کا کام جو ہے ایک کی قضا ہو رہی ہے، جو ادھر جا کے پڑھ رہے ہیں قضا پڑھ رہے ہیں، جو رستے میں پڑھ رہے ہیں ادا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اور بھی کئی۔ تو یاد رکھنا عقائد کے معاملے کے اندر تو بالکل نرمی نہیں ہونی چاہیے، بالکل کفر کا معاملہ ہے، شرک کا معاملہ ہے، ختم نبوت کا معاملہ ہے، قرآن مجید کا معاملہ ہے، صحابہ پاک کا معاملہ ہے، فرشتوں کا معاملہ ہے، قیامت کا معاملہ ہے، یہ سارے عقائد کے باب ہیں، ان کے اندر تو نرمی ہے ہی نہیں۔ ہاں باقی جو ہے فروعات کے اندر فرمایا کہ انتہا پسندی نہیں کرنی، اور تم سے پہلی قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں فرمایا وہ بھی اسی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ پھر احکام کی طرف توجہ دلائی، فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کا اہتمام کرنا، ان کے اہتمام کے اندر سستی نہ کرنا۔ آج دیکھ لیں میرا کتنا عمل ہے، نماز جس وقت اذان ہوتی ہے میری کیا ترتیب ہے، میری زندگی کے اندر کوئی ہلچل آتی ہے کہ نہیں آتی، دکان کو چھوڑتا ہوں کہ نہیں، دفتر کو چھوڑتا ہوں کہ نہیں، بیوی بچوں کو چھوڑتا ہوں کہ نہیں۔ اللہ کے نبی کو ہماری نماز کی، ہمارے اعمال کی کتنی فکر ہے کہ اس وقت آپ فرما رہے ہیں ان چیزوں کے اندر سستی نہیں کرنی۔ اور فرمایا لوگوں غور سے سنو، سود جو ہے یہ حرام ہے۔ سود کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر بھی بڑی سخت وعید آئی، فرمایا کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، سود کے سارے معاملات چھوڑ دو۔ اور آگے لفظ بڑے سخت، فرمایا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر سود کے لین دین سے باز نہیں آؤ گے تو یوں سمجھ لو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہارا اعلان جنگ۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں مزید وضاحت کر دی، فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں۔ کتنے؟ 70 درجے ہیں۔ فرمایا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کر لے، منہ کالا کر لے، لیکن سود کا لین دین نہ۔ آج بہت ساری کمپنیاں ہیں، بہت ساری کمپنیوں کی اس طرح کی آج کل جو ہے وہ آ رہی ہیں، پھر لوگ جو ہے بغیر تحقیق کے لگ جاتے ہیں ادھر۔ نہیں ایسا کرنا چاہیے، جو بھی کام کرنے لگیں
کسی مستند عالم دین سے پوچھ کر اس کی طرف پھر جائیں. کتنی کمپنیاں پیچھے فلاپ ہو چکی جنہوں نے بڑے جھانسے دیے. اور سب سے پہلے شاید وہ گجرات کے تھے ڈبل شاہ صاحب, تو ان کا یہ معاملہ بنا. پھر ہمارے شہر کے اندر کئی واقعات. یہ ابتدا کے اندر بندوں کو جھانسا دیا جاتا ہے لیکن وہ سودی معاملات ہوتے ہیں, پھر بعد کے اندر اچانک غائب ہو جاتے ہیں. پھر بندہ سوچتا ہے ہو واقعی قرآن نے سچا کیا. تو یہ پھر کیا ہوا کہ دنیا کا بھی نقصان کر لیا اور آخرت کا بھی نقصان کر لیا. تو مرشد فرماتے ہیں کہ سود حرام ہے, اور آج کے بعد جتنے بھی سودی معاملات چل رہے ہیں سارے ختم کر دو. ہاں اصل رقم جو ہے ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم, جتنے پیسے اصل رقم کے ہیں وہ لے سکتے ہو, اوپر سود والا معاملہ جو ہے وہ سارے کا سارا چھوڑ دو. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں زنا بدکاری اس سے بچنا ہے. لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا لا تقربوا الفواحش منها ما ظهر منها وما بطن. بدکاری فحاشی والے جتنے کام ہیں قرآن مجید کے الفاظ ہیں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحش في الذين آمنوا, وہ لوگ جو فحاشی والے معاملات ایمان والوں میں پھیلاتے ہیں. یہ آج کل ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, اور اگر کوئی غلط, اگر کوئی فوش ویڈیو آ جائے, فوش تصویر آ جائے, اس کو آپ ختم کریں, اس کو ضائع کریں, ڈیلیٹ کریں, اس کو آگے شیئر نہ کریں, ورنہ آپ اس آیت کے زمرے میں آئیں گے. فرمایا وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی کی باتیں یا بے حیائی کے کام پھیلاتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ان کے لیے بڑا سخت دردناک عذاب ہے. دنیا میں بھی اللہ انہیں عذاب دے گا اور آخرت میں بھی اللہ عذاب دے گا. پھر فرمایا لوگوں جھوٹی قسموں سے بچتے رہنا. اللہ اکبر. جس وقت یہ سارا خطبہ ارشاد فرمایا تو رحمت کائنات نے پھر سوال کیا صحابہ اکرام سے. اب یہ ہے نا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں, بے شمار معجزات ہیں. اب یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ 1.5 لاکھ کے قریب افراد موجود ہیں. سپیکر نہیں ہے, ایمپلیفائر نہیں ہے, کوئی بھی آواز کو اونچا کرنے والا آلہ نہیں ہے, لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں اور آپ کی آواز مبارکہ ایک ایک صحابی بالکل صحیح طریقے کے ساتھ سن رہے. اللہ اکبر. معجزے والی بحث یاد ہے نا, معجزہ کس کا فعل ہوتا ہے؟ اللہ کا. اور ہاتھ یا جسم کس کا ہوتا ہے؟ انبیاء کرام کا ہوتا ہے. تو یہاں بھی یہی ہوا کہ منہ مبارک یہ جو ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اور اس چہرہ مبارکہ سے, اس منہ مقدسہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں اللہ سارے انسانوں تک پہنچا رہے. خطبہ دے کر آپ نے فرمایا ہاں بھائی میری بات سن رہے ہو, کیا اللہ کے احکام میں نے تم تک پہنچا دیے ہیں؟ اللہ اکبر. صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے پہنچائے نہیں بلکہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا, پہنچانے کا حق ادا کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی انگلی مبارک دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی, اللہ صحابہ اکرام پر کروڑ ہار رحمتیں فرمائے, اللہ ان پر کروڑ ہار رحمتیں فرمائے. جس وقت بھی آپ کوئی عمل کرتے نا صحابہ بڑے دھیان کے ساتھ اس عمل کو دیکھا کرتے, اور صحابہ اکرام نے صرف رسول اللہ کے الفاظ مبارکہ کو محفوظ نہیں کیا. دھیان سے سنیے گا, صحابہ اکرام نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ کو ہی محفوظ نہیں کیا بلکہ آپ کے جسم کی اداؤں کو بھی محفوظ کیا. کتنے احادیث ایسی ہیں جن کے اندر صحابہ اکرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی جب یہ فرمان پڑھ رہے تھے, فرما رہے تھے, تو دائیں کونی کے ساتھ ٹیک ہے, بائیں کونی کے ساتھ ٹیک ہے, درخت کے ساتھ ٹیک لگائی ہے, دائیں کروٹ پہ بیٹھے ہیں یا بائیں کروٹ پہ بیٹھے ہیں, ایک ایک ادا کو بھی محفوظ کی ہے. احادیث کی نا قسمیں ہوتی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے احادیث جو پڑھتے ہیں وہ ان قسموں کو پڑھتے ہیں. ان قسموں کے اندر ایک قسم آتی ہے مسلسلات والی. مسلسل حدیث کس کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی ہے صحابی کو, ان کا ہاتھ پکڑ کر سنائی, ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور اس کو حدیث سنا رہے ہیں. اب
یہ صحابی جب اپنے شاگردوں کو یہ حدیث سناتے ہیں تو شاگردوں کا ہاتھ پکڑ کے سناتے ہیں۔ اب وہ شاگرد تابعی جس وقت تبع تابعین کو یہ حدیث بیان کرتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر وہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں مسلسل بالجد، کہ ہاتھ پکڑنے والی حدیث۔ اور آج تک دارالحدیث کے اندر جس وقت استاد وہ حدیث سناتے ہیں، شاگردوں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں حدیث سناتے ہیں۔ اسی طرح بعض حدیث ہیں مسلسل بالضحک، کہ آپ نے جس وقت وہ حدیث بیان فرمائی آپ تبسم فرما رہے تھے، کا مار کے ہنسنا یہ تو آپ کی پوری زندگی میں نہیں ملتا۔ کا مار کے ہنسنا، ٹھا کر کے ہنسنا پوری زندگی میں نہیں ملتا، بلکہ فرمایا اس طرح ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تبسم فرما رہے تھے۔ آج تک وہ حدیث جس وقت استاد بیان کرتے ہیں تو تبسم فرماتے ہوئے وہ حدیث بیان کی جاتی ہے۔ تو یہاں بھی صحابی جو ہے آپ کی اداؤں کو محفوظ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات نے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی یوں آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، یہ تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، تو نے جو میرے تک احکام پہنچائے تھے وہ سارے کے سارے میں نے انہیں پہنچا دی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محبوب اللہ نے جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا ہے وہ سارے کا سارا امت تک پہنچا دے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر اس میں سے کوئی بھی آپ نے اپنے پاس چھپا لیا تو گویا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی جو ہے اللہ کو گواہ بنا کے فرما رہے ہیں اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیری باتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری ان تک پہنچا دی۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈیوٹی لگا رہے ہیں۔ فرمایا سنو فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فرمایا جتنے بھی حاضر ہو نا، یہ جو باتیں میں نے تم تک پہنچائی ہیں نا، یہ ساری باتیں دوسروں تک پہنچانی، جو حاضر ہیں وہ غائب تک پہنچائیں گے۔ اب صحابہ اکرام نے اس ڈیوٹی کو اتنا پورا کیا، آج 1400 سال 1500 سال گزر چکے ہیں۔ آج اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات ہمارے تک پہنچی ہیں کہ نہیں پہنچی؟ ساری پہنچی ہیں۔ اور صحابہ اکرام نے پھر حق ادا کی ہے۔ اب یہ ہمارے ذمہ لازم ہے، کیونکہ آپ صحابہ سے نہیں فرما رہے کہ تم نے آگے پہنچانا ہے۔ فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو حاضر ہیں جو سن رہے ہیں وہ آگے پہنچائیں گے۔ اب آپ نے بھی جتنی یہاں عادات پڑھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جتنے جو ہے نا آپ نے آداب پڑھے ہیں، جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں آپ نے سیکھی ہیں، سب سے پہلے آپ نے خود ان پر عمل کرنا ہے، پھر دوسروں کو بھی ان کی تبلیغ کرنی ہے اور اس کی نصیحت کرنی ہے، تاکہ یہ قیامت تک جو ہے یہ ڈیوٹی لگی ہے اور یہ پوری ہو جائے۔ تو صحابہ اکرام کی یہ ڈیوٹی لگا کے آپ فرما رہے ہیں بھائی سنو آخری باتیں، ترکت فیکم امرین، اب میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا۔ کتنی چیزیں؟ لن تضلوا۔ اب عربی گرامر میں دلچسپی والے کم ہیں، اللہ کرے عربی زبان کے ساتھ ہماری دلچسپی بڑھ جائے۔ مرشد فرماتے ہیں لن تضلوا، لن تضلوا اس کا معنی ہے ہرگز نہیں تم گمراہ ہوو گے، ما تمسکتم بہا، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے دونوں چیزوں کو، اس وقت تک تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت۔ یہ حدیث یاد رکھنا، آگے جا کر پھر اس کا حوالہ آنا ہے۔ تو یہاں آپ کیا بتا رہے ہیں؟ گمراہی سے بچنے کا نسخہ کیا بتا رہے ہیں؟ کتاب اللہ اور یہ کس دن بتایا جا رہا ہے؟ ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے، ذی الحجہ کا یوم عرفات کا خطبہ دیا جا رہا ہے، اور اس خطبے کے اندر اب اس کے بعد ذی الحجہ کے اگلا مہینہ جو ہے محرم کا، پھر سفر کا، پھر ربیع الاول کے اندر صحابہ اکرام کا آپ نے جا کر امتحان لینا ہے کہ وہ جو ذی الحجہ پر، وہ جو عرفات کے میدان میں نے انہیں بتایا تھا کہ 2 چیزیں میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہیں پکڑ کے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوو گے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کون سی؟ فرمایا کہ وہ چیزیں جو ہے اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ جو ہے ان کی قربانی کی۔ پھر حج کے مناسک پورے کر چکنے کے بعد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ سے مکہ سے واپس ہوتے ہیں، جس وقت مدینہ سے مکہ سے واپس چلتے ہیں، صحابہ کرام سارے ساتھ چلے ہیں، آگے جا کر ایک چوک آتا ہے، یہاں سے رستے دو ہوتے ہیں، ایک رستہ جو ہے وہ جا رہا ہے مدینہ کی طرف اور دوسرا رستہ جو ہے وہ جا رہا ہے یمن کی طرف۔ تو یہاں آ کر اس مقام کا نام ہے مقام غدیر خم، وہاں آ کر کچھ لوگوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شکایات کی کہ یہ ہمارے ساتھ اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شکایات کو سنا تو پتہ چلا کہ وہ شکایات ٹھیک نہیں تھیں، وہ الزام تھے۔ تو آپ نے اس موقع پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے فضائل بیان کیے، اور اس موقع پر آپ نے فرمایا بھائی سنو، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے۔ اللہم والی من والاہ، اے اللہ جو علی سے دوستی رکھتا ہے، اے اللہ تو بھی اس سے دوستی رکھ، اے اللہ جو علی سے دشمنی رکھتا ہے، اے اللہ تو بھی اس سے کیا کر، دشمنی رکھ۔ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہوں یا حسنین کریمین ہوں، ان سب کی محبت کوٹ کوٹ کر ہمارے دل میں بھری ہوئی ہے۔ ہمارا تو تعلق ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے کہ ایک کا نام لیں اور دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالیں۔ اہل بیت ہمارے ایک آنکھ کا نور اور صحابہ اکرام ہماری دوسری آنکھ کا نور ہیں۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بالکل ذی الحجہ کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذی الحجہ جو ہے ختم اور یہ 10 ہجری والا سال بھی ختم۔ اس کے بعد 11 ہجری جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور 11 ہجری کے آغاز میں ہی محرم کا مہینہ بھی آ گیا۔ اب جس وقت یہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک جو ہے تھکاوٹ کی وجہ سے طبیعت جو ہے وہ کچھ خراب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بخار جو ہے وہ بھی ہو گیا۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس 11 ہجری کے اندر تقریباً 26 صفر لکھا ہے میں نے، لشکر اسامہ کی روانگی، یہ آپ نے ایک لشکر جو ہے یہ بھیجا تھا اور ان کا امیر بنایا تھا حضرت اسامہ کو۔ حضرت اسامہ کس کے بیٹے تھے؟ حضرت زید کے۔ اور حضرت زید کس کے بیٹے تھے؟ منہ بولے بیٹے کس کے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ تو گویا یہ منہ بولے بیٹے کے بیٹے تھے اور چھوٹی سی عمر کے ہیں، اور بڑے بڑے کبار صحابہ اکرام جو ہیں وہ اس لشکر کے اندر موجود ہیں۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لشکر کی تیاری کر کے آپ نے انہیں پھر رخصت کیا۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں گئے ہیں، اور جنت البقیع سے جس وقت واپس تشریف لائے ہیں تو اس وقت آپ کے سر مبارک میں درد ہونے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جب خلافت کا زمانہ ہے نا تو حضرت فاروق اعظم حضرت عبداللہ ابن عباس کو، یہ عمر کے چھوٹے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بڑے چھوٹے ہیں، اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹی عمر کے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، تقریباً تھوڑا ہی فرق تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ چچا اور یہ ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ کی عمر چھوٹی ہے اور بڑے بڑے صحابہ اکرام ہیں۔ حضرت عمر جو ہیں اپنے دربار خلافت میں جب صحابہ بیٹھتے تھے تو حضرت عمر جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے پاس بٹھاتے تھے، قریب بٹھاتے۔ بعض جو بزرگ صحابہ تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کل کا بچہ ہے، بڑی عمر کے لوگ جو ہیں موجود ہیں، آپ کئی دفعہ کوئی بھی بات ہو تو آپ اس سے پوچھتے ہیں، اس بچے کی رائے کو آپ ترجیح دیتے ہیں، بڑوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یا بڑوں سے بھی پوچھتے ہیں پھر اس عبداللہ ابن عباس کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں اس کی وجہ۔ آپ نے صحابہ اکرام سے جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا، فرمایا کہ ہاں بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ سورۃ النصر جو ہے اس کی تفسیر کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح حاصل ہو گئی۔ کب یہ نازل ہوئی ہے؟ فتح مکہ کے وہ موقع پر۔ تو جب اللہ کی مدد آ گئی، فتح حاصل ہو گئی، تم نے دیکھا کہ لوگوں کے گروہ در گروہ جو ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔
سبح بحمد ربک واستغفرہ، اے محبوب اب آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، واستغفرہ اور استغفار کرتے رہیں، انہ کان توابا، آپ کا رب جو ہے وہ بڑا ہی رجوع کرنے والا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے صحابہ سے پوچھا ہاں جی اس آیت کی تفسیر بتاؤ۔ اب وہ جو سامنے بیٹھے تھے، کسی نے کہا جی اس کے اندر جو ہے نا اسلام کی بہت بڑی فتح کی خوشخبری دی جا رہی، کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی۔ تو حضرت فاروق اعظم نے وہ پاس بیٹھے بچے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا آپ بتاؤ کہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اجل رسول اللہ، اس کی تفسیر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اس صورت کے اندر اشارہ ہو رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے صحابہ سے پوچھا آپ بتاؤ اس نے تفسیر ٹھیک بتائی ہے کہ نہیں، کہ آپ کی آمد کا دنیا میں مقصد کیا تھا؟ اسلام کی اشاعت، لوگوں کو اسلام کی باتیں پہنچانا۔ آپ نے وہ ساری باتیں پہنچا دی ہیں، جو کام ذمہ تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اب یہاں کا سارا خطہ مسلمان ہو چکا ہے، جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی مسلمانوں کے متحد ہو چکے ہیں۔ اب کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت کے اندر، اس صورت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا کام مکمل ہو چکا ہے، اب آپ نے اپنے رب کے پاس حاضر ہونا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بتا دیا کہ یہی اس صورت کی تفسیر ہے جو نازل ہو چکی تھی۔ اب دن قریب آ رہے ہیں دنیا سے رخصت ہونے کے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو گیا ہے اور سفر کو یہ روانگی ہو رہی ہے نا 26 سفر کو۔ سفر کے بعد کون سا مہینہ؟ ربیع الاول کا مہینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو گیا۔ اماں جی فرماتی ہیں میں نے ایک دن جو بخار کے اندر آپ کے جسم مقدس کو ہاتھ لگایا، بڑا ہی سخت بخار، بڑا ہی سخت بخار۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اتنا سخت بخار؟ فرمایا ہاں، تم میں سے جتنا 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے اتنا میں اکیلے کو بخار، سخت بخار ہے۔ اس بخار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایک سوال کرتے ہیں آج رات میری کس بیوی کے پاس میری جو ہے نا باری ہے، کدھر میرا آج رات کا قیام ہے؟ ازواج مطہرات سمجھ گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ کی تمنا اور منشا یہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جو ہے اب باقی جو جتنے دن ہیں وہ ادھر رہا جائے، یا کم از کم جتنے دن بیماری ہے اتنا ادھر رہا جائے۔ تو ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور پھر آپ کے بخار کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ بار بار دعا کرتے ہیں اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اور آپ ساتھ بیماری میں یہ بھی دعا کر رہے ہیں اذہب البأس رب الناس واشفی انت الشافی بیدک الشفاء، اے اللہ تیرے ہاتھ کے اندر ساری شفائیں ہیں، اے اللہ تیرے سوا بیماریوں سے شفا دینے والا کوئی بھی نہیں ہے، اے اللہ مجھے بھی شفا عطا فرما۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے من النبیین والصدیقین والشہداء، اور ساتھ یہ دعا فرما رہے تھے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، والحقنی بالرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے رفیق اعلیٰ تک پہنچا دے۔ اور رفیق اعلیٰ کی وضاحت کی مع النبیین والصدیقین، اے اللہ انبیاء کرام اور صدیقین حضرات اور صلحاء جہاں یہ جنت کے اندر رہ رہے ہیں، اے اللہ مجھے بھی وہاں تک پہنچا۔ اب انہی دنوں میں یہ واقعہ بھی پیش آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے 4 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ایتونی بقرطاس لن تضلوا، فرمایا کہ میرے پاس کاغذ قلم لے کے آؤ، میں اس کے اوپر آپ کو ایک ایسی بات لکھ دوں کہ جس بات پر اگر تم عمل کرو گے تو پھر تم گمراہ نہیں ہو۔ حدیث کے الفاظ دوبارہ سنیے گا، ایتونی بقرطاس، کسی صحابی کا نام لیا ہے؟ عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کہ یہ جمع کا صیغہ ہے،
جمع مذکر مخاطب، جتنے مخاطب ہیں ان سب سے کہا جا رہا ہے ایتونی بقرطاس، لاؤ نا یار میرے پاس کاغذ قلم، میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ کے دوں کہ جس پر تم عمل کر کے گمراہ نہیں ہوگو۔ اب کیا ہوا، صحابہ اکرام پاس بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میدان عرفات کے اندر خطبہ دیا تھا، اس خطبے کے اندر گمراہی سے بچنے کا نسخہ تو آپ بتا چکے ہیں، اب آپ شاید امتحان لے رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، یا رسول اللہ ہمیں وہ سبق یاد ہے، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہم اسی پر عمل کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی فرمائی۔ بات تو تھی صرف اتنی سی، اب لوگوں نے بات کا بتنگڑ بنا لی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو جی، حضرت فاروق اعظم رسول اللہ کی حکم عدولی کر رہے ہیں، بات کو نہیں مان رہے۔ رسول اللہ حضرت علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے، حضرت عمر جو ہے وہ آڑے آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے حب اہل بیت کا لیبل لگایا، اور حب اہل بیت کا لیبل ہی اس لیے لگایا کہ تاکہ صحابہ اکرام کی جو ہے نا بدخوئی کی جائے اور صحابہ اکرام پر کیچڑ اچھالا جائے، یعنی صحابہ پر کیچڑ اچھالنے کا نسخہ انہوں نے یہ بنایا کہ جب تک صحابہ کا بغض بیان نہ کیا جائے ان کے ہاں حب اہل بیت جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ تو بات اتنی تھی جو میں نے بتا دی۔ اب جو وہ بات کرتے ہیں اس پر اب چند باتیں آپ نے یاد رکھنی۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں معاشرے میں۔ پہلی بات کہ آپ حضرت عمر سے نہیں فرما رہے کہ کاغذ قلم لے کے آؤ، کسے کہہ رہے ہیں؟ تھوڑا سا پیچھے چلے جاؤ، 6 ہجری کے اندر کون سا اہم واقعہ ہوا تھا؟ صلح حدیبیہ والا۔ اور صلح حدیبیہ کی تحریر کون لکھ رہا تھا؟ حضرت علی۔ اور اس تحریر کے اوپر سب سے پہلے کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد حضرت علی نے لکھا کہ یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان۔ تو وہ جو معاہدہ کر رہا تھا سہیل ابن عمر، وہ تڑپ اٹھا، اس نے کہا نہیں مٹاؤ ان کو، الرحمن الرحیم ہم نہیں جانتے، اور محمد الرسول اللہ، رسول اللہ تجھے مانتے نہیں ہیں، اگر مان لیں تو لڑائی کس چیز کی، مٹاؤ۔ تو رسول اللہ نے فرمایا امحو یا علی، اے علی اس کو مٹا دو، واضح نام زد کر کے نام لے کر کہا جا رہا ہے علی اس کو مٹاؤ۔ حضرت علی نے مٹایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عشق اور ان کا ادب جو ہے وہ حکم پر غالب آ گیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو، مجھ سے یہ کام نہیں ہو۔ اس دن یہ بات رہ گئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکت دے، اہلیہ ہے میری، وہ جہاں کہیں مجھے کمزوری رہ جاتی ہے وہ لقمہ دے دیتی، وہ بتا دیتی ہے کہ یہ بات آج آپ نے بیان نہیں کی۔ تو وہ کہیں سے اس نے پڑھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اچھا علی میری انگلی جو ہے ادھر رکھو۔ تو جب انگلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر رکھی تو اپنی انگلی مبارک کے ساتھ مٹا دیا۔ تو اہلیہ نے مجھے یاد کروایا، اس نے کہا کہ انہوں نے رسول اللہ سے وہ مٹوا دیا، لیکن اللہ نے محمد الرسول اللہ قرآن میں لکھوا دیا، قیامت تک جسے کوئی مٹا بھی نہ سکے، اور قیامت تک اس جملے کی تلاوت ہوتی رہے، محمد الرسول اللہ۔ ہاں تو عرض یہ کر رہا تھا، حضرت علی کا نام لے کر فرمایا علی مٹاؤ، تو حضرت علی نے وہ جملہ مٹایا نہیں۔ تو کیا کہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، حضرت علی نے نافرمانی کی ہے۔ میں تو اس دن بھی یہ جملہ کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، حضرت علی کی بظاہر اس نافرمانی پر ہزاروں نہیں لاکھوں فرما برداریاں قربان۔ عشق رسول اور ادب رسول جو ہے وہ حکم پر غالب آ گیا، اور یہاں تو حضرت عمر کا نام ہی نہیں لیا۔ پتہ نہیں لوگ کیا بکواس کرتے۔ نمبر 2، یہ وفات سے 4 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہی بات لکھ کر دینی تھی تو 3 دن بعد جو ہے وہ آپ لکھ دیتے، 3 دن اس کے بعد آپ نے تقاضا ہی نہیں کیا۔ چلو حضرت عمر نے انکار کر دیا تو حضرت علی کاپی پنسل لے کے آ جاندے۔ معلوم ہوا کہ ایسی بات ہی کوئی نہیں۔ جب حضرت فاروق اعظم نے یہ فرما دیا تو اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اور اس امت کے بہت بڑے ایک عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ، وہ فرماتے ہیں کہ کاغذ قلم اس لیے منگوایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
اس پر حضرت صدیق اکبر کی خلافت لکھ کر دینا چاہتے تھے، ابن تیمیہ کہتے ہیں، اور ساتھ وہ دلیل پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں بخاری کی روایت، اماں جی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن، یہ بخاری میں روایت ہے، کہ میرا ارادہ بنا تھا کہ تیرے باپ کی خلافت لکھ کر میں جاؤں تاکہ میرے بعد جو ہے کوئی اعتراض نہ رہے، تو پھر میں نے اپنے اس ارادے کو ترک کر دیا، ترک کر دیا، اور ساتھ ترک کرنے کی وجہ بھی بیان کی۔ رحمت کائنات نے فرمایا یأبی اللہ والمؤمنون الا لأبی بکر، یہ ابو بکر کے علاوہ کوئی خلیفہ بن ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ عرش پہ اس بات کا انکار کرتے ہیں اور فرش پہ ایمان والے بھی اس بات کا انکار کریں گے۔ جب مجھے یقین تھا تو اس لیے میں نے پھر یہ بات لکھ کر نہیں دی۔ اللہ اکبر، یہ 4 دن پہلے کا واقعہ ہے، آخری دن، آخری خطبہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ کس دن ہوئی ہے؟ سوموار والے دن۔ ایک بات میں نے کہی تھی پیدائش والے کے موقع پر بھی، جب پیدائش بیان ہوئی تھی، کہ سوموار والے دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص مناسبت ہے۔ پیدائش بھی کس دن ہوئی ہے؟ ہجرت بھی کس دن ہوئی ہے؟ اور اس کے بعد نبوت کس دن ملی ہے؟ سوموار والے دن، اور وفات بھی سوموار والے دن ہوئی۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں اہم، یہ ساری سوموار والے دن ہوئی۔ تو اب جمعرات والا دن ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھائی ہے۔ ظہر کی نماز پڑھا چکنے کے بعد آپ صحابہ اکرام کو خطبہ دے رہے ہیں، اور اس خطبے میں آپ فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، او ادھر لکھا ہوا ہے آخری خطبہ، وفات سے پہلی جمعرات ظہر کے بعد خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر رحمت کائنات فرماتے ہیں ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ۔ میں نے ادھر الفاظ کا ترجمہ لکھ دیا ہے کہ لوگوں، اللہ نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کا اختیار دیا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا بندے دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، یا آخرت میں جانا چاہتے ہو، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ آگے الفاظ فاختار الآخرہ، تو اس بندے نے کس کو پسند کیا ہے؟ آخرت۔ اب یہ ساری حدیثیں جو ہیں بتا رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شریفہ کے بعد اپنی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہیں۔ آپ کہاں پر زندہ ہیں؟ جنات الفردوس کے اندر زندہ ہیں۔ رحمت کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا دنیا اور آخرت کا، تو اس بندے نے کون سا پسند کیا؟ آخرت کو۔ اور اس آیت کی تائید بھی ہو گئی، للآخرۃ خیر لک من الاولی، اے محبوب آپ کی ہر بعد والی زندگی پہلی زندگی سے بہتر ہے۔ اور دنیا کی زندگی فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، لوگو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اللہ کے ہاں بہتر اور باقی رہنے والی کون سی زندگی ہے؟ آخرت۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی زندگی کو قبول کیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کا ذکر نہیں کیا کہ وہ کون بندہ ہے، مطلق فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا۔ اور مسجد نبوی کے کونے میں سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے، صدیق اکبر رونے لگ گئے۔ فراست دیکھو کہاں پہنچ رہے ہیں صدیق اکبر، صدیق اکبر رونے لگ گئے۔ لوگوں نے پوچھا بعد میں، بابا جی کیا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی تو کسی بندے کی بات کر رہے تھے تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی کسی اور بندے کی نہیں، اپنی ہی بات فرما رہے تھے۔ تو جب صدیق اکبر کو روتا ہوا دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع بدل دیا، فرمایا لوگوں، اس مسجد نبوی کے اندر جتنی کھڑکیاں کھلتی ہیں، اس وقت یوں تھا کہ جن کے بھی آس پاس مکانات تھے نا، ہر بندے کا مکان کا اصلی دروازہ تو تھا اپنی گلیوں کے اندر، اور ہر بندے نے ایک کھڑکی پیچھے سے چھوٹی رکھی ہوئی تھی، اور وہ کھڑکی کس لیے تھی کہ جس وقت نماز کا ٹائم ہو اوپر سے نہ آنا پڑے، ادھر سے ہی کھڑکی میں نکلیں اور مسجد میں پہنچ جائیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ساری کی ساری کھڑکیاں آج بند کر دیں، اللہ خوخت ابی بکر، فرمایا کہ ابو بکر کی کھڑکی جو ہے وہ باقی رہے گی اور باقی ساری کھڑکیاں جو ہیں وہ بند ہو جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا لوگوں، میرے اوپر جس جس بندے نے احسان کیا تھا، میرے اوپر جس جس نے احسان کیا ہے، میں نے اس دنیا کے اندر ہر بندے کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا۔
ایک ہی بندہ ایسا ہے جس کا بدلہ میں دنیا پر نہیں اتار سکا، انشاءاللہ قیامت والے دن اس بندے کا بدلہ جو ہے میں اتاروں گا۔ اور فرمایا وہ بندہ کون ہے؟ فرمایا وہ بندہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور فرمایا لو کنت متخذا خلیلا سوی اللہ، فرمایا لوگو وہ جو دل کے اندر ایک خاص تعلق والا جو رشتہ ہے نا، خلت والا رشتہ، خلت والا کہ سب سے گوڑا بیلی، سب سے گاڑا دوست اگر میں دنیا پر کسی کو بناتا، وہ تو تعلق میرا اللہ کے ساتھ ہے، اگر دنیا پر میں کسی کو وہ بناتا تو فرمایا کہ میں لاتخذت ابا بکر خلیلا، فرمایا کہ میں ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا۔ اور پھر آپ خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا الا من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصوالیہم مساجد، فرمایا لوگو خبردار میری بات دھیان سے سننا، تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے نا ان کے اندر ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے انبیاء کرام کی قبروں کو اور صالحین اولیاء اللہ کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، انبیاء کی قبروں کو اور صالحین کی قبروں کو کیا بنا لیا تھا؟ سجدہ گاہ۔ اور ساتھ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اب اس حدیث کو یاد بھی کر لے زبانی، کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے، اور یہ بھی دیکھیں کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر۔ کس وجہ سے لعنت ہو؟ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ نبی کی قبر کو جو سجدہ گاہ بنائے، رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس پر کیا ہو؟ لعنت ہو۔ تو حضرت علی حجویری کی لاہور کے اندر قبر کو جو سجدہ کرے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمہ اللہ ان کی قبر کو سجدہ کرنے والا بھلا اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا؟ نہیں، اگر انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرنے والے پر اللہ کے نبی لعنت فرما رہے ہیں تو آج بھی جو اولیاء اللہ کی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں وہ اس سے بھی بڑی لعنتوں کے مستحق ہیں۔ اور اس کے ساتھ پھر آپ نے دعا بھی فرمائی، آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، وثن کا معنی بت، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ یا رسول اللہ کیا قبر بھی بت بن سکتی ہے؟ فرمایا ہاں، واسا نہیں یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا کہ لوگ آ کر سجدے کریں اور میری قبر جو ہے یہ سجدہ گاہ بن۔ دیکھو میرے نبی کی دعا کیسی اللہ نے قبول۔ آج اتنی صدیاں گزر چکی ہیں، آج وہاں پر کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا جو وہاں پر سجدہ کر رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ خطبہ دیا جا رہا ہے کس نماز کے بعد؟ کس نماز کے بعد؟ زور کے بعد۔ تو زور کی نماز کس نے پڑھائی؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز بھی پڑھائی، مغرب کی نماز بھی خود پڑھائی، اور مغرب کی نماز کے اندر آپ نے سورۃ مرسلات کی تلاوت فرمائی ہے۔ مغرب کے بعد جو ہے بخار کا اتنا شدید حملہ ہوا کہ پھر آپ مسجد میں نہیں آ سکے، عشاء کا وقت قریب ہو گیا، آپ پر غشی کا دورہ ہو گیا، اور جس وقت غشی سے آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ فرمایا نہیں، وہم ینتظرونک، یا رسول اللہ وہ آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ فرمایا اچھا، پھر غشی ہو گئی، پھر دوبارہ افاقہ ہوا، پھر پوچھا، تیسری دفعہ آپ نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو، ابو بکر صدیق کو کہو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق اکبر سے کہو کہ وہ لوگوں کو کیا کریں؟ نماز پڑھیں۔ تو یہ کون سا دن ہے؟ جمعرات کا، اور نماز کون سی ہے؟ عشاء کی۔ جمعرات عشاء کی نماز۔ باقی کتنے دن بچ گئے؟ جمعہ، ہفتہ اور اتوار، 3 دنوں میں کتنی نمازیں ہو گئی؟ کل 15 نمازیں یہ، اور جمعرات کی عشاء کتنی ہو گئی؟ 16، اور ایک نماز جو ہے وہ سوموار والے دن فجر کی۔ یہ 17 نمازیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صدیق اکبر نے پڑھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب وفات شریفہ سے ایک دن پہلے اتوار والا دن ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے حجرہ طیبہ میں ہیں، اور فجر کی نماز ہے۔ فجر کی نماز میں صحابہ اکرام جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا
صحابہ اکرام کو صدیق اکبر کی امامت میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی خوش ہوئے، اور انہی نمازوں میں بخاری میں ایک نماز کا تذکرہ ہے کہ آپ کو افاقہ ہوا، دو صحابہ کی موجودگی میں، دو صحابہ کا سہارا لے کر، غالباً ایک حضرت علی ہیں اور ایک حضرت عباس ہیں، ان کا سہارا لے کر صدیق اکبر جہاں جماعت کروا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ادھر جا کر بیٹھ گئے ہیں، حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے ہیں، تو رحمت کائنات نے فرمایا مکانکا یا ابا بکر، اے ابو بکر میری جگہ پر کھڑے رہو۔ ہاں یہی معنی بنے گا مکانکا، کیا معنی؟ اپنی جگہ پر، اشارہ سمجھیں، یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری جگہ ہے، فرمایا اپنی جگہ، اب تیری جگہ یہی ہوگی۔ صدیق اکبر کی خلافت ثابت ہو رہی ہے، رحمت کائنات فرماتے ہیں ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑے رہو، لیکن صدیق اکبر جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حدیث میں ایسے ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جماعت کرواتے ہیں، اور اس حدیث میں لفظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کو وہاں سے شروع کیا جہاں صدیق اکبر نے قرات کو چھوڑا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ فاتحہ خلف الامام والا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اس مسئلے پر بھی کوئی کفر اسلام یا ایک دوسرے کے اوپر تفسیق و تضلیل کے فتوے نہیں لگانے چاہیے۔ رسول اللہ کا بالکل آخری عمل ہے، صدیق اکبر جہاں پر قرات کو چھوڑ رہے ہیں رسول اللہ وہاں سے شروع فرما رہے ہیں۔ آخری دن آ گیا جی، سوموار کا، فجر کی نماز ہے، اللہ اکبر، صحابہ اکرام کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور اتفاقاً صحابہ کی بھی نظر پڑ گئی، اور صحابہ اکرام بھی جو ہے وہ خوش ہو گئے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہے۔ تو اس آخری دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا۔ صحابہ اکرام اس صدمے سے دوچار ہونے تھے، سارے صحابہ کو یہ صدمہ لاحق ہونا تھا، لیکن حضرت فاطمہ کا صدمہ سب صحابہ سے ڈبل تھا۔ کیوں؟ سارے صحابہ کا رشتہ آپ کے ساتھ روحانی ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا کا رشتہ روحانی کے ساتھ ساتھ جسمانی بھی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا، اب دیکھیں، جسمانی رشتوں کے اندر والدہ جو ہے وہ پہلے سے وفات پا چکی ہیں، اور بہن بھائی وہ بھی سارے کے سارے وفات پا چکے ہیں۔ اب ایک ہی ہستی رہ گئی تھی جس ہستی نے باپ والی شفقت بھی دی تھی، جس ہستی نے ماں والا پیار اور ممتا بھی دی تھی، جس نے بہن بھائیوں والی کمیاں بھی پوری کی تھی۔ آج فاطمہ الزہرا نے اکیلے رہنا تھا، ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے تھے، رحمت کائنات انہیں بلا کر فرما رہے ہیں اے فاطمہ، اللہ اکبر، فاطمہ سنو، دو باتیں کہی۔ اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک بات کہی تو فاطمہ رونے لگ پڑی، دوسری بات فرمائی تو فاطمہ مسکرا پڑی۔ تو بعد میں نے پوچھا کیا باتیں تھیں، تو فاطمہ فرمانے لگیں کہ پہلے آپ نے اپنی وفات کی طرف اشارہ کیا تو میں جو ہے رونے لگ پڑی، اور پھر آپ نے فرمایا اے فاطمہ رو نہیں، تیری اور میری ملاقات ان قریب جنت کے اندر ہو، تیری اور میری ملاقات بڑی جلدی اللہ تعالیٰ فرما دیں گے، اور ان قریب تیرے میرے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ اب یہ بھی دیکھ لیں، ایک ایک بات سے عقیدہ واضح ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا ان کی قبر مبارک جو ہے وہ جنت البقیع کے اندر ہے۔ اب یہ ملاقات جو آپ فرما رہے ہیں ان قریب تم مجھے ملو گی، تو یہ ملاقات کہاں پر ہوگی؟ یقینی بات ہے اماں جی بھی جنت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں ہیں۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اب نزع کا عالم طاری ہو گیا۔ سکرات موت یعنی موت کی سختیاں، حدیث کے اندر آیا کہ بڑی سختیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے شمار دعائیں ہیں نا، ان دعاؤں کے اندر ایک یہ بھی دعا ہے اللہم اعنی علی سکرات الموت و غمرات الموت، اے اللہ میں موت کی سختیوں میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرما رہے ہیں، اور ساتھ اماں جی حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ساتھ فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ دعوت کی ابتدا کس کلمے سے ہوئی تھی؟ لا الہ الا اللہ سے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ آج دنیا سے جا رہے ہیں
وہی جہاں سے آغاز ہوا تھا اسی جگہ اختتام ہو رہا۔ لوگوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا حضرت موسیٰ، حضرت عزیر، حضرت بی بی مریم، کوئی غیر، کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں۔ الہ ہے تو صرف ایک اللہ ہے۔ ان للموت سکرات، موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں۔ اشارہ ہے کہ اگر کوئی اور معبود ہوتا تو موت سے بچتا، موت سے بچنے والی صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں اتنے میں حجرے میں دروازے پر دیکھا تو میرے بھائی عبد الرحمن آئے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک ہے، تو آپ دیکھ کیسے رہے تھے؟ اماں جی فرماتی ہیں میں نے محسوس کیا کہ آپ کو مسواک کی طلب ہے، تو میں نے وہ مسواک لی اور مسواک لے کر میں نے اپنے منہ کے اندر اس کو چبایا، چبا کر اسے نرم کیا، تو جب نرم کیا تو اس کے ساتھ لعاب لگ گیا۔ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے آپ کے منہ مبارک کے اندر وہ مسواک رکھی، آپ نے منہ مبارک کی صفائی کی، تو سب سے آخری چیز میرے مرشد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے اندر فم اطہر کے اندر جو گئی ہے وہ کیا ہے؟ اماں جی عائشہ صدیقہ کا لعاب اور تھوک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر آخری وصیت فرما رہے ہیں، اور آخری وصیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں الصلاۃ وما ملکت یمینک، لوگوں نماز کی پابندی کرنا، لوگوں نماز کی پابندی کرنا، ما ملکت یمینک، ماتحت عملے کے ساتھ بڑا نرمی والا رویہ اختیار کرنا۔ پھر فرما رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ آپ کا سر مبارک جو ہے وہ میری گود میں ہے، اور آپ کا سر مبارک میرے سینے اور میری ٹھوڑی کے درمیان، یعنی بالکل قربت حاصل ہے۔ اور اسی حالت کے اندر اماں جی فرماتی ہیں کہ جبریل امین تشریف لاتے ہیں، اور جبریل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، اے اللہ کے نبی اللہ کریم جو ہیں آپ کی ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ اے اللہ کے نبی اللہ کریم آپ کی ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں آسمانوں کی طرف نگاہ کی، جبریل امین کو اجازت دی۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنا چہرہ انور اوپر کر کے ساتھ زبان مقدس سے یہ الفاظ ہیں اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم ملحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے کہاں پہنچا دے؟ رفیق اعلیٰ پر۔ اماں جی فرماتی ہیں میں نے نظر کی طرف دیکھا نا تو مجھے حدیث پاک یاد آ گئی۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا لن یقبض نبی حتی یری مقعدہ من الجنہ، اللہ کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں دیتے، اس کی روح قبض نہیں کرتے جب تک جنت میں اس کا مکان اسے دکھا نہیں لیتے۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں ہاتھ اوپر تھا، الا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، آہستہ آہستہ یہ ہاتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچے آیا اور آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ اس وقت پھر میں نے اپنے حجرے میں وہ خوشبو محسوس کی جو نہ اس سے پہلے کبھی میں نے سونگھی تھی اور نہ اس کے بعد میں نے سونگھی تھی۔ تو فرماتی ہیں کہ پھر سوموار والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور وفات کے بعد جو ہے تقریباً 3 دن تک جو ہے آپ کا جسم مقدس وہ باہر ہی رہا، اور اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی۔ 3 دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ بھی ادا ہوا، اور جنازے کی یہ ترتیب نہیں تھی جو ہم جنازہ پڑھتے ہیں۔ اس جنازے کا مقصد تو ہوتا ہے میت کے لیے گناہوں کی بخشش مانگنا، اور اس جنازے میں ایسی بات ہی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ ڈگری تھی یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے محبوب آپ کے جسم مقدس پر گناہ ہی کوئی نہیں۔ تو ترتیب اس کی یہ تھی، پہلے مرد حجرہ مبارکہ میں آتے، آ کر درود شریف پڑھتے، پھر جو ہے بچے، پھر خواتین، اس ترتیب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ جو ہے وہ پڑھا گیا۔ پھر منگل والے روز جو ہے وہ غسل دیا گیا، اور غسل دینے والے حضرت سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے وہ تیار کی گئی، اور جس وقت قبر مبارک کے اندر تدفین ہو گئی تو اس وقت صحابہ اکرام میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس وقت تدفین کر کے واپس آ رہے تھے تو حضرت انس
چونکہ یہ رسول اللہ کے خادم تھے تو اماں جی فاطمۃ الزہرا حضرت انس کو دیکھ کر فرماتی ہیں یا انس کیف طابت انفسکم ان تحثوا التراب علی رسول اللہ، اے انس کس طرح تم نے گوارا کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی کے حوالے کر کے آ گئے ہو۔ حضرت انس فرماتے ہیں میری تو چیخیں نکل گئیں اور میں نے کہا اماں جی اللہ کی قسم ہم کبھی بھی یہ کام نہ کرتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم نہ ہوتا، یہ جو کچھ بھی ہوا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور اس حکم کے مطابق ہم نے یہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کائنات جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا سانحہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والا سانحہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کی وفات نے یہ بات بتا دی کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ سارے جانے کے لیے ہی آئے ہیں۔ فرمایا ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، اے محبوب آپ سے پہلے جتنے بھی بشر آئے ہیں وہ سارے کے سارے جانے کے لیے ہی آئے ہیں، کوئی بھی ان میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ افإن مت، کیا بھلا آپ پر وفات ہو جائے، موت آ جائے، فهم الخالدون، یہ آپ کے دشمن ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، انہوں نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ اللہ اکبر۔ تو جس وقت وفات ہوئی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم کی تو حالت ہی بڑی عجیب ہو گئی۔ صحابہ اکرام اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ کوئی صحابی یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ جب تک تو نے آنکھیں دی تھیں تیرے محبوب کا دیدار ہوتا رہا، اے اللہ اگر اب تیرے محبوب دنیا میں نہیں رہے، اے اللہ ہم سے آنکھوں کی بینائی واپس لے لے، ہمیں نبینا کر دے، ہم اس کے بعد کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ حضرت فاروق اعظم تو ہوش و حواس ہی کھو بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں خبردار بھائی، کوئی بندہ اگر کہے گا اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں، گردن اس کی اتار دوں گا، اس کو قتل کر دوں۔ اتنے میں صدیق اکبر تشریف لائے اور انہوں نے سیدھے آ کر حجرہ مبارکہ میں چلے گئے۔ دیکھا کہ صحابہ اکرام بیچارے رو رہے ہیں، صدیق اکبر فاروق اعظم تلوار لے کے مسجد نبوی میں لہرا رہے ہیں اور فرماتے ہیں جو یہ کہے گا میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ صدیق اکبر سیدھے حجرہ مبارکہ میں گئے، چادر مبارک اتاری ہے اور چادر مبارک اتار کر رسول اللہ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا۔ قربان جائیں صدیق اکبر تیرے مقدروں پر۔ فرماتے ہیں طبت حیا و میتا، بخاری کے الفاظ ہیں، فرما رہے ہیں اے اللہ کے نبی آپ نے دنیا کی زندگی گزاری ہے تو وہ بھی بے مثال تھی، وہ میتا آج آپ پر موت آئی ہے تو آپ کی موت بھی بے مثال اور لاجواب موت ہے۔ پھر سیدھے جو ہے مسجد نبوی میں آئے اور مسجد نبوی میں آ کر حضرت فاروق اعظم سے فرمایا الا رسلک، عمر آرام سے بیٹھ جاؤ۔ عمر کا تو دماغ ہی کہیں اور تھا، حضرت فاروق اعظم نہیں بیٹھے، حضرت سیدھے ممبر پر تشریف لے گئے اور اس وقت خطبہ ارشاد فرمایا لوگو من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، لوگو تم میں سے جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ اس کے معبود پر موت آ گئی۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، اللہ جو ہے ہمیشہ زندہ ہے اور اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ خطبہ پڑھ کے حضرت صدیق اکبر نے ساتھ قرآن کی آیتیں پڑھی۔ فرمایا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی تو کتنے انبیاء گزر چکے۔ افإن مات، کیا بھلا ان پر موت آ جائے، او قتل، یا وہ شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم واپس اپنے دین میں چلے جاؤ گے؟ سنو جو پہلے دین میں چلا گیا اللہ کا نقصان نہیں کرے گا۔ دوسری آیت پڑھی انک میت وانہم میتون، کہ میرا پیغمبر آپ نے بھی مرنا ہے اور آپ کے دشمنوں نے بھی مرنا ہے، قیامت والے دن رب کے سامنے پھر تمہارے فیصلے ہوں گے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں صدیق اکبر یہ آیتیں پڑھ رہے تھے، حضرت عمر کانپنے لگے، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، نیچے بیٹھ گئے اور بعد میں فرمایا کرتے تھے اے ابو بکر اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے، مجھے تو اس وقت پتا چلا کہ قرآن کے اندر یہ آیتیں بھی ہیں، میں تو بھول گیا تھا۔ تو جس وقت صحابہ اکرام جو ہے پریشان تھے، صدیق اکبر نے ان کو سہارا دیا۔ اللہ کریم ہم سب کا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا یہاں آنا اور آپ کا حاضر ہونا، سننا سنانا اللہ میری بھی نجات کا ذریعہ بنائے اور آپ حضرات کی بھی نجات کا ذریعہ بنائے۔
کل کے پروگرام کا سن لیں. کل کا پروگرام مغرب کے بعد شروع ہوگا، کیونکہ میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ پروگرام جتنی جلدی سمٹ جائے، ختم ہو جائے، تاکہ صبح کو لوگ اپنے کام کاج میں بھی شریک ہو سکیں. حضرت شاہ جی نے بھی تشریف لانا ہے اور قاری سلیمان صاحب نے بھی تشریف لے کر آنا ہے. تو یہ دو تو مہمان ہیں، اور اس کے علاوہ وہ جو شیلڈز کی تقسیم ہے ان پر بھی ایک ٹائم لگنا ہے. تو اس لیے کل مغرب کے بعد جو ہے بیان ہوگا. ایک بزرگ جو ہیں ان کا مغرب کے بعد ہوگا، اور دوسرے بزرگ کا عشاء کے وقت. عشاء کی نماز تو خیر ہم بعد میں ہی پڑھیں گے. مسجد عائشہ صدیقہ جو کہ ہمارے مدرسے کی شاخ ہے، اس کی چھت جو ہے وہ پڑنے والی ہے. اس کے لیے اپیل فرما دیں. ٹھیک ہے جی، اچھی بات ہے. چھت کے اندر جو مٹیریل ہوتا ہے، لنٹر ڈالنا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ منتظر ہے کسی مخیر ساتھی کی. بہت بہت مبارک ہو جی، آپ حضرات کو مبارک ہو. میری یہ محنت آپ حضرات کے تعاون سے تھی. آپ تشریف لائے، آپ نے میری حوصلہ افزائی فرمائی. جی کل کی دعوت جو ہے بھائی محمد اکرم صاحب رحمہ اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس دعوت کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے اس بھائی کو جنات الفردوس میں جگہ دے. ہمارے جو بھائی کل پرسوں رخصت ہو گئے، اللہ ان کو بھی مقام رحمت نصیب کرے. اللہ ہماری وہ بہن جو بھائی اکرم صاحب کی بیوہ ہیں، اللہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے اور دنیا اور آخرت کی عزتوں سے نوازے. ہماری وہ بہن جو ہے ہر سال ہمارے اس کورس کو سنتی ہیں اور بڑی باقاعدگی کے ساتھ آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرماوے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ، یہ تیرے بندے، تیری بندیاں تیرے محبوب کے تذکرے سنتے رہے، تیرے گھر میں بیٹھ کر سنتے رہے. اتنا لمبا یہ پیریڈ گزرا، اتنے دن ہو گئے مسلسل یہ حاضری دیتے رہے. اے اللہ، یہ بڑے مصروف لوگ ہیں، انہوں نے اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر تیرے محبوب کے ذکر خیر کو سننا پسند کیا. اے اللہ، ہم سب کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ، اس عمل سے اگر تو راضی ہوا ہے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے. اے اللہ، تیرے محبوب نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے. اے اللہ، آج اس کا خاتمہ الحمدللہ خیر کے ساتھ ہو گیا. اے اللہ، اس عمل سے اگر تو راضی ہوا ہے تو یہ جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان سب کی حاجات سے واقف ہے، ان کی مشکلات سے تو واقف ہے. اے اللہ، ان کی ضروریات کو تو جانتا ہے. تو یعلم السر و اخفا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے. اے اللہ، تو سینوں کے بھید جانتا ہے. اے اللہ، ان میرے بھائیوں اور بہنوں کی دلی مرادیں پوری فرما دے، ان کی خواہشات کی تکمیل فرما دے، ان کی کمیاں اپنی رحمت کے ساتھ پوری فرما دے. اے اللہ، ان سب کو رزق حلال نصیب فرما دے. اے اللہ، ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کا اسوہ حسنہ نصیب فرما دے. اے اللہ، ہم سب کی زندگی اسلام والی بنا دے. اے اللہ، محتاجی اور بیماری والی زندگی سے ہم سب کو بچا لے. اے اللہ، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے. اے اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے. اے اللہ، یہ جن کے تذکرے ہم ایک مہینے سے سن رہے ہیں، اے اللہ، قیامت والے دن جنت کے اندر ہمارا ان کے ساتھ ان کی سنگت نصیب فرما دے. اے اللہ، ان کی شفاعت نصیب فرما دے. اے اللہ، جو ساتھی تیرے گھر کو آباد کرتے رہے، اے اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما دے. اے اللہ، اولاد کی طرف سے سکون والی زندگیاں نصیب فرما دے. رزق حلال کی کمیاں ہیں تو یا اللہ وہ نصیب فرما دے. جن بھائیوں کے پاس مکان نہیں ہے، ہمارے بھائی قاری نواز صاحب ہیں، مکان کے بارے میں انہیں پریشانی ہے. ہر روز مجھے کہتے ہیں، میں نے کہا کہ میں نے بھی اللہ سے دعا کرنی ہے، آپ بھی اللہ سے دعا کریں. اے اللہ، ہمارے اس بھائی کو اور بھی جتنے بھائیوں کے پاس جو جو کمیاں ہیں، اے اللہ اپنی رحمت کاملہ سے پوری فرما دے. اے اللہ، اتنا لمبا عرصہ ہم تیرے گھر میں بیٹھتے رہے، اس بیٹھنے میں
اے اللہ کوئی دنیا کا لالچ مقصد نہیں تھا، کوئی سیاسی غرض و غایت نہیں تھی، اے اللہ سوائے تیرے کسی اور کو خوش کرنا مقصد نہیں تھا، اے اللہ ریاکاری کے لیے نہیں، تجھے دکھانے کے لیے تیری بارگاہ میں تیرے گھر میں بیٹھے تیرے محبوب کے تذکرے سنے، اے اللہ اس عمل کی برکت سے ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دے۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ۔ اللہم اغفر لآبائنا ولأمہاتنا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ نستغفر الله نستغفر الله اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت، اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت۔ اللہم اے اللہ ہم سب کو فتنوں سے بچا لے، اے اللہ فتنوں کے زمانے شروع ہو چکے، اے اللہ ہمیں فتنوں کے زمانے سے، اے اللہ اس زمانے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے، اے اللہ موت ایمان پہ عطا فرما دے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، آمین 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 یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔